دیجیے حسین یہ کہتے تھے عباس تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، کیسے اذن دے دو؟ آخر میں عباس کو کہنا ہی پڑا، آقا وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں سپہ سالار؟ آقا مجھے جانے دیجیے۔ کہا رک جاؤ عباس، تم ہو تو زینب کی امید بندھی ہوئی ہے، تم ہو تو اہل حرم کی آس بندھی ہوئی ہے۔ بس یہ سن کے باہر آئے، سکینہ کی آواز سنی، سکینہ سے کہا جاؤ جلدی سے مشق لے کر آ جاؤ، مجھے بہانہ مل گیا ہے میدان میں جانے کا۔ مشق لے کر بچی آئی، 3 دن سے سوکھی ہوئی مشق تھی، چپکی ہوئی تھی، بالکل چپک چکی تھی۔ سکینہ کے ہاتھ میں مشق اور سکینہ عباس کی گود میں۔ عباس سکینہ کو اس عالم میں لے کے حسین کی خدمت میں آ گئے، اور حسین نے سکینہ کو دیکھا، عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، عباس کو دیکھا، اب کچھ نہ کہا، عباس سے کچھ نہ کہا۔ سکینہ سے پیار کر کے کہا، سکینہ میں سمجھ گیا کہ کیوں آئی ہو۔ سکینہ اس وقت تو چچا کو بھیج رہی ہو، کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آئے؟ کیا ہوگا اگر عباس زندہ واپس نہ آئے؟ سکینہ میں سمجھ گیا مطلب کیا ہے۔ عباس مشق لے کے جاؤ، پانی کی سبیل کرو، بچے پیاسے ہیں، عباس بچے پیاسے ہیں۔ ایک بار علم عباس کے ہاتھ میں تھا، عباس نے علم کو جھکایا، علم سے مشق کو باندھا گیا، عباس کو نیزہ دیا گیا، عباس جاؤ پانی بھر کے لانا۔ حکم آقا یہ تھا کہ پانی بھر کے لانا ہے۔ درمیان میں جتنی بھی جنگ ہوئی ہے، دفاعی جنگ کی ہے عباس نے۔ عباس گئے، سب کو بھگاتے ہوئے گئے میرے عزیزوں، اور ایک بار فرات پہ قبضہ کر لیا، پانی چلو میں اٹھایا، فوج اشقیہ کو دکھایا اور بتا دیا کہ دریا ہمارے قبضے میں ہے، ہم ہیں دریا کے مالک۔ واپس دریا میں پانی کو ڈال دیا، مشق کو تر کیا۔ مشق تر ہونے میں دیر لگی، مشق سوکھی ہوئی، تر ہوئی، تر ہونے کے بعد تسمہ کھولا، مشق کا دہن کھولا، پانی بھرا۔ فوج کی مجال نہیں ہے کہ عباس کے قریب آ جائے، اتنی دہشت ہے اس شیر علی کی، اتنی دہشت ہے اس شیر علی کی۔ عباس نے مشق کو بھر لیا، تسمے کو کسا، عباس نے علم کو بلند کیا، مشق کو کاندھے پہ لٹکایا، گھوڑے سے کہا لے چل مجھے سکینہ کی طرف، اس لیے کہ سکینہ انتظار کر رہی ہے، سکینہ منتظر ہے۔ چل دیا گھوڑا اپنے سوار کو لے کر۔ عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، جواب دیتے جا رہے ہیں۔ جب مشق خالی تھی تو عباس کھل کے دفاع کر رہے تھے، اب مشق میں پانی بھرا ہوا ہے تو عباس کی توجہ مشق پر ہے۔ اب عباس کو پرواہ نہیں ہے کہ ہاتھ کٹتا ہے تو کٹ جائے، ہاتھ کٹتے ہیں تو کٹ جائے، مشق بچ جائے۔ پہلے دایاں بازو کٹا، عباس نے بائیں طرف مشق اٹھا لی، بایاں بازو کٹا، عباس نے ذرا سا مشق کو اچھالا، مشق کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، مشق دانتوں میں دبائی، پھر گھوڑے سے کہا لے چل۔ گھوڑا چلنے لگا، چلنے لگا، ادھر سے جاتا ہے ادھر سے جاتا ہے۔ کسی نے درخت کے پیچھے سے ایک تیر نکالا، تیر کا نشانہ مشق تھا، اس لیے کہ وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ دیکھو عباس پانی نہ لے جانے پائے، عباس پانی نہ لے جانے پائے، مشق چھدی، عباس کی امید ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی مشق سے پانی بہا، عباس کا جگر چھلنی ہو گیا، وہی تیر عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ عباس نے گھوڑے سے کہا کہ اب مجھے نہیں جانا، اب مجھے خیمے میں نہ لے جا، اب واپس چل، دریا کی طرف واپس چل۔ جیسے ہی گھوڑے نے کعبہ لیا، ایک درخت کے نیچے سے عباس گزر رہے تھے، دونوں بازو یہاں سے کٹے ہوئے تھے، عباس کے بازو شگافتہ ہو چکے تھے، عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ انہی کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ گھوڑا عباس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ کسی نے سر پر گرز مارا، عباس کا سر شگافتہ ہوا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، دریا کے کنارے عباس کا لاشا گر گیا، عباس گھوڑے سے گرے۔ ایک بار عباس نے گر کر آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، باچا ماچا، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام۔ علماء مقاتل نے لکھا کہ عباس نے یہ نہیں کہا کہ آقا میری مدد کرو، نہیں کہ آقا آپ پر غلام کا آخری سلام۔ حسین نے عباس کی آواز سنی، جہاں کھڑے تھے کھڑے رہے، ایک بار کمر پکڑ کر کہا عباس تم میری کمر کی طاقت لے گئے۔ جھک گئی کمر حسین کی، اسی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ حسین عباس کی طرف جا رہے ہیں کہ دریا کے قریب ہے لاشا، دریا کے قریب ہے لاشا۔ سن لینا جملہ، ایک بار حسین نے محسوس کیا کہ پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا ہے، حسین کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا ہے۔ حسین نے آنکھوں کو مل کے دیکھا بھائی کا دایاں بازو کٹا ہوا پڑا، عباس کا دایاں بازو کٹا ہوا پڑا ہے۔ حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا، چوما، کیا سن رہا ہے، چوما، اپنی گود میں رکھا، آگے بڑھے، دوسرا بازو کٹا ہوا ملا،
دوسرے بازو کو اٹھایا, دونوں بازوؤں کو چوما, کٹے ہوئے بازو عباس کے لے کے چلے. تھوڑی دیر کو بیٹھ گئے, چلا نہیں جا رہا تھا, بیٹھ گئے حسین. آج تک تم نے یہ روایت نہیں سنی ہوگی. عباس کے لاشے پہ جانے سے پہلے حسین کی ہمت ٹوٹ چکی تھی. بھائی کے بازو ہاتھ میں, دونوں بازوؤں کو لے کے بیٹھ گئے. عباس, یہ وہی بازو ہیں, یہ وہی بازو ہیں جن سے تم میرے بازوؤں کو چوما کرتے تھے. یہ وہی بازو ہیں جن سے تم مجھے پانی پلاتے تھے. یہ وہی بازو ہیں جن سے تم نے راستے پر بچوں کو کھانا کھلایا. پھر ہمت جوڑی, پھر اٹھے حسین, عباس کے لاشے پر پہنچ گئے. حسین نے عباس کے بازوؤں کو رکھا, لپٹ گئے بھائی سے, کہا عباس ہم آ گئے, عباس میں آ گیا, عباس میں آ گیا. عباس نے ایک بار اٹھنے کی کوشش کی, لیکن کیسے اٹھے؟ بازوؤں کے سہارے سے اٹھتا ہے نا. عباس لیٹے رہو, عباس جیسے ہو لیٹے رہو. حسین نے عباس کے سر کو اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھ لی. عباس نے سر کو واپس زمین پہ رکھا. پھر حسین نے عباس کے سر کو اٹھایا, زانوں پہ رکھا. بار بار حسین سر اٹھاتے تھے, عباس زمین پہ رکھ دیتے تھے. حسین نے کہا عباس میرے زانوں پہ سر کیوں نہیں رکھ رہے؟ کہا آقا صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, سب کے سر اپنے زانوں پہ رکھ رہے ہیں. بولا جب آپ چلے جائیں گے, آپ کا سر کٹ رہا ہوگا, کون اپنے زانوں پہ رکھے گا؟ میرا دل کہتا ہے کسی بی بی کی آواز آئی ہوگی, عباس حسین کا سر ہوگا اور ماں کا زانو ہوگا. اجرکم اللہ. اگر زحمت نہ ہو تو سر پہ ہاتھ مارو, سر کا ماتم کرو, سر کا ماتم کرو. عباس کے دونوں بازو کٹ گئے. کہا عباس ہم آ گئے. کہا آپ کا شکریہ, آپ آ گئے. اس غلام کے لاشے پر آ گئے, اس غلام کے جسم پر آ گئے. آقا ایک خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا پوری زندگی آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے, چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کو ایک نظر دیکھ لوں, ایک نظر دیکھ لوں. کہا عباس یہ میں سامنے بیٹھا ہوں تمہارے بیٹا, بھائی میں تمہارے سامنے, مجھے دیکھو. عباس نے روتے ہوئے کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, دوسری آنکھ میں لہو ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا. حسین نے عباس کی آنکھوں سے تیر جدا کیا, دوسری آنکھ سے لہو صاف کیا. عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی. آقا آپ کا شکریہ, آپ نے کیسی زحمت فرمائی, غلام کے لاشے پہ آ گئے. آقا کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. کیا بولو عباس. بھیا ہم بیٹھے ہیں, بھیا ہم بیٹھے ہیں. آقا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, بچی خیمے کے در پر منتظر ہے, میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. میں بچی سے شرمندہ ہوں, میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. حسین رو رہے تھے. عباس نے کہا آقا دوسری وصیت یہ ہے کہ زین العابدین سے کہیے گا کہ جب قبور شہداء بنائیں اور جب میری بھی قبر بنا رہے ہیں تو اس پہ یہ نہ لکھیں کہ یہ عباس ابن علی کی قبر ہے, اس پہ یہ لکھا جائے کہ یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے. یہ سقائے کیا گریہ کر رہا ہو, کیا گریہ کر رہا ہو. خدا تمہیں سلامت رکھے, خدا تمہیں چادر زہرا کے سائے میں رکھے, خدا تمہیں چادر زہرا کے پرچم عباس کے سائے میں رکھے. یہی حق ہے گریہ کرنے کا. کہا آقا میری قبر پہ لکھوائیے گا یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے. حسین نے کہا عباس جو کہنا تھا کہہ لیا. کہا جی آقا. کہا عباس ایک ہماری بھی خواہش ہے, کیا ہماری خواہش پوری کرو گے؟ کہا آقا میں نے کبھی آپ کی خواہش کو ٹالا نہیں, غلام کے مقدور میں ہوا تو ضرور پوری کرے گا. کہا عباس پوری زندگی ہو گئی, یہ کان ترس گئے کہ تم ہمیں بھائی کا. عباس یہ کان ترس گئے کہ تم ہمیں بھائی کہو. ایک مرتبہ بھائی کہہ دو, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. عباس کے دہن سے لفظ آخ نکلا, عباس کی روح پرواز کر گئی. چونکہ وصیت تھی تو عباس کے لاشے کو دریا پہ چھوڑا. حسین نے بھائی کے بازو اٹھائے, کٹے ہوئے بازو اٹھائے. میری مائیں بہنیں پس پردہ بیٹھیے سننا, کٹے ہوئے بازو اٹھائے, ابا کے دامن میں چھپا لیے بازو. ایک ہاتھ میں عباس کے دونوں بازو ایسے رکھ لیے اور ابا کے دامن سے چھپا لیا. ایک ہاتھ سے عباس کا علم اٹھایا, چلے حسین. علم دوبارہ بلند ہوتا ہوا سکینہ نے خیمے سے دیکھا. جیسے ہی علم دوبارہ بلند ہوا سکینہ کی آس بند گئی. سکینہ نے کہا بچوں آ جاؤ, بچوں آ جاؤ اور اپنے مشکیزیں لے کے آ جاؤ. تو دیکھو میرا چچا آ رہا ہے,
وہ دیکھو علم واپس آ رہا، وہ میرا چچا آ رہا۔ علم نزدیک آتا گیا، سکینہ نے کہا آ جاؤ، دیکھا میں کہتی نہ تھی میرا چچا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ جیسے جیسے علم قریب آیا سکینہ کی امید بڑھتی گئی، بچوں کی امید بڑھتی گئی۔ بیچ میں سکینہ ہے، چاروں طرف 64 بچے ہیں، سب کے ہاتھ میں سوکھے ہوئے کوزے ہیں، سب انتظار میں ہے کہ عباس پانی لائیں گے۔ ایک بار خیمے کا پردہ الٹا، علم داخل ہوا، علم حسین کے ہاتھ میں دیکھا، پوچھا چچا کہاں ہیں؟ حسین نے کہا چچا واپس نہ آ سکا۔ بچوں نے ہاتھوں سے کوزے پھینک کر کہا چچا واپس آ جاؤ، اب ہمیں پیاس نہیں ہے۔ آخری جملہ سننا، سر پہ ہاتھ مارو۔ یہ تو بچوں کو بچایا، ادھر سے بیویوں نے کہا عباس کہاں گئے؟ حسین زمین پر بیٹھے، ابا کا دامن ہٹایا، کہا زینب عباس کے بازو، عباس مارے گئے۔